الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وزین الارض بطول بقائہ وجعلنا من عوانہ وانصارہ وشیعتہ۔ درس ہشتم کلاس ناظرہ تلاوت کے قواعد حصہ اول۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یا سلمان علیکہ بقراءۃ القرآن فإن قراءۃ القرآن کفارۃ الذنوب وستر من النار وأمان من العذاب۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں اس باعظمت کتاب کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد گرامی ہے، وہ کتاب جو نور ہے، معجزہ ہے، ہدایت ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں یا سلمان، اے سلمان یاد رکھو تمہارے اوپر لازم ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس قرأت کرنے والے شخص اور جہنم کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت، اور عذاب سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے، امان ہے یہ۔ یقیناً قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے، اور جس طرح حکم دیا گیا ہے کہ عربی لہجے میں تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، تو قواعد کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو ناظرہ تلاوت کے جو قواعد ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں، تو آپ عزیزان جو اس کلاس میں شریک ہیں توجہ کریں گے۔ ہماری بحث اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سکون اور تشدید کسے کہتے ہیں۔ سکون اور تشدید، سکون کی جو پہلے کچھ تعریف ہو چکی۔ سکون ایسا حرف کہ جس کے اوپر کوئی علامت، کوئی حرکت نہ ہو، علامت نہیں کہیں گے بلکہ حرکت نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش اس کے اوپر نہ ہو، وہ حرف کا ساکن کہلائے گا، اور جو حرکت، جو علامت ہے وہ علامت سکون ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جو حرف ساکن کے اوپر علامت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سکون کی علامت، اور اس حرف کو حرف ساکن کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی پیش کی گئی اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کی گئی۔ تو بعد میں ایک نوٹ کے ذریعے ایک پوائنٹ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں صاحب کتاب، وہ یہ ہے کہ وہ حرف ساکن واو اور یا خود ساکن، اس سے پہلے زبر اگر ہو تو ان واو اور یا کو جب یہ ساکن آ جائیں، واو اور یا ساکن ہو، ان سے پہلے زبر آ جائے، فتح ہو، تو ان کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، نرمی کی حالت میں پڑھا جائے گا، شدت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی طرف انہوں نے یہ مثالیں پیش کی ہیں، جیسے لیسا، یوم، لیسا ہے، اب یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے، تو اب اس کو نرم آواز کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ لیسا، اتاؤ، واو سے پہلے ہے، یوم، کیفا، دین، سوفا، غیر، رجلین، آگے ینہون، علیکم، فرعون، رجلین، اخفیتم، اولادکم، آگے اعطیناکا، توبتہم، اورثکم، جزیتہم، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو سکون کے بارے میں جو گفتگو آپ نے کی تھی وہ مکمل ہو گئی کہ ساکن اور سکون کے درمیان کیا فرق ہے۔ ایک سوال اہم جو ہوتا ہے سکون اور ساکن کے درمیان کیا فرق ہے، اس کا جواب یہ دیں گے کہ سکون اس علامت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے حرف ساکن ہوتا ہے،
اور جس حرف پر وہ علامت آ جائے اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ سکون اور ساکن درمیان فرق واضح ہے نا۔ اب ہم شروع کریں تشدید۔ تشدید کی تعریف کرتے ہیں اور حرف مشدد کب کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو تشدید اگر کسی حرف کا کسی لفظ میں یا کلمہ میں تکرار ہو جائے، ایک لفظ میں یا ایک کلمہ میں ایک جنس کے دو حرف آ جائیں، پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، تو اس کو پڑھتے وقت جب اس کا تلفظ کریں گے تو زبان ایک حرف کے مخرج سے دوسرے 2 مرتبہ پے در پے ٹکرائے گی۔ مثلا ایک جیسے 2 حرف ہیں نا، جب اس کا مخرج نکالیں گے تو زبان 2 مرتبہ پے در پے اس کے ایک حرف کے مخرج سے ٹکرائے گی۔ مثلا مد دا، کیا ہے لفظ؟ مد دا۔ اب یہ دال کے مخرج کے ساتھ زبان 2 مرتبہ ٹکرا رہی ہے۔ جب یہ 2 مرتبہ ٹکرا رہی ہے تو یہ مشکل ہے، اس کا تلفظ کرنا اہل زبان کے نزدیک ثقیل ہے، مشکل ہے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے حل ڈھونڈا ہے، وہ کیا کہ اس حرف پہلے حرف جو ساکن تھا اس کو اس متحرک میں ادغام کر دیں گے۔ پہلے کو کہیں گے مدغم، اور جس میں اس حرف کو داخل کر رہے ہیں اس کو کہیں گے مدغم فی۔ اب جب یہ ادغام ہو جائے گا تو یہ ایک مرتبہ جب اس حرف کا تلفظ کریں گے تو ایک مرتبہ زبان اس حرف کے مخرج کے ساتھ ٹکرائے گی شدت کے ساتھ۔ تشدید شدت سے ہے نا، تشدید کا معنی ہے کہ شدت کے ساتھ ٹکرانا، شدت سختی کے ساتھ۔ تو جب جو پہلے جو مشکل تھی کہ زبان 2 مرتبہ اس ایک حرف کے مخرج کے ساتھ 2 مرتبہ پے در پے ٹکرا رہی تھی، مشکل تھا، وہ مشکل حل ہو گئی۔ ایک مرتبہ سختی کے ساتھ ٹکرائے گی تو وہ حرف ادا ہو جائے گا۔ مثلا مددا ہے تو اس کو پڑھیں گے مددا، اب شدت کے ساتھ وہ مشکل حل ہوگی۔ ثم ما، کیسے پڑھیں گے؟ ثم، جیسے الا، اب یہ مشکل حل ہو گئی، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ یہ ہو جائے گا ادغام جب کریں گے تو اب اس مدغم فی جو حرف مشدد ہے اس کی علامت کیا ہے؟ دوسرا سوال، تشدید کی تعریف ہو گئی۔ تشدید کی تعریف کیا ہے کہ ایک کلمے میں یا ایک لفظ میں 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں اور زبان اسی ایک حرف کے مخرج کے ساتھ 2 مرتبہ پے در پے ٹکرائے، یہ مشکل تھا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ادغام کیا۔ اب وہ حرف جو مدغم فی ہے، مشدد ہے، اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں، لفظ اس شدہ سے اور اس حرف مشدد سے، اس حرف شدہ کی شین سے اس کو اخذ کیا گیا 3 شوشے والی علامت کو، یعنی علامت تشدید کو۔ وہ کیا ہے؟ 3 سرے والا ایک جو وہ شکل کی، اس شکل کی جو علامت ہے، جس حرف پر وہ 3 شوشے والی علامت ہوگی، نقطوں کو ہٹا دیں گے، اس کو جب ہٹائیں گے تو یہ 3 شوشے والی علامت جس حرف پر ہوگی پڑھنے والے کے لیے وہ آسانی پیدا ہو جائے گی، اس کو علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا اس کو، قاری کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے شخص کو، کہ اس حرف کو مشدد پڑھنا ہے، اس پر علامت تشدید ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس حرف کو پڑھتے وقت کیسے پڑھنا ہے؟ شدت کے ساتھ ادا کرنا ہے، نہ کہ نرمی کے ساتھ۔ مثلا لفظ الا ہے، اب اگر اس کو الا پڑھیں تو معنی غلط ہو جائے گا۔ مثلا کلمہ میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہ کہ الا اللہ۔ نیت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الا اللہ، نرمی کے ساتھ ہے، وہاں حرف مشدد نہیں ہے، الہ ہے۔ اگر بعض لوگ جو ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، اسی الہ کو قواعد سے ناواقف ہونے کی بنا پر اس قربتاً کو الا اللہ کہتے ہیں، تو وہ نیت غلط ہوگی، یعنی اللہ کے علاوہ وہ عمل کر رہے ہیں، خدا کی قربت کے لیے نہیں ہے، خدا کے قرب کے لیے نہیں ہے، خدا کی رضا کے لیے نہیں کر رہے۔ اس کا معنی یہ ہو جائے گا
یہ کیا ہے؟ ان قواعد سے ناواقف ہونے کا سبب بن رہا ہے، اس غلطی کا یہ سبب بن رہا ہے کہ وہ لابلد ہے، اس نے قواعد نہیں سیکھے۔ تو قواعد سیکھنے کا بہت فائدہ ہے، ضروری کہ ہم سیکھیں۔ جب اس لفظ جس کے اوپر یہ تشدید کی علامت ہوگی تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ شدت کے ساتھ ادا کریں گے۔ مثلا لحبی، لحوبے نہیں پڑھیں گے۔ مثلا یضلو، اب اس کو جس کے اوپر یہ علامت